والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم حامل او رحمت للعالمین نوع انسان را پیام آخری گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. برادران محترم، خصوصاً حضرات علماء کرام اور بالخصوص ہمارے موقر اور محترم مولانا ڈاکٹر مظفر حسین ندوی صاحب دامت برکاتہم، آج بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے ایک فاضل دوست نے ماشاءاللہ یکسوئی اختیار کر کے آج کل کے جنگ اصل حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں یکسوئی کا ملنا بہت ہی اللہ کی بڑی رحمت ہے، ان حالات میں آپ نے قلم اٹھایا اور ماشاءاللہ متقدمین کا ایک تحفہ اور ایک تبرک اور ایک جو ہے تاکہ نسیاں کی زینت بنی ہوئے کتاب کو منصع شہود پر لانے کی صحیح مشکور انجام دی. جزا اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزا وعزل اللہ مصوبتہ. اس وقت ہم ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہی منتخب قسم کے حضرات ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی کریم یہاں پر موجود ہے جو اپنے اپنے معاشرے پر دسترس رکھتے ہیں. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، ابھی ہمارے بزرگوں نے آپ سے بیان کیا وہ جو حارث احور کی ایک مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اس میں الا انہا ستکون فتنہ قیل وما المخرج منہا یا رسول اللہ. فتنہ ہوگا اور فتنہ بھی سما عمیا، بہت خطرناک قسم کا فتنہ، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا راستہ؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ من قبلکم وحکم ما بینکم وخبر ما بعدکم وهو الصراط المستقیم وهو الذکر الحکیم وهو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبه ولا يخلق من کثرت الرد ولا يشبع منه العلماء. یہ تو ایک سمندر ہے بحر ناپیدا کنار، اس میں غواصی کرتے آئے ہیں، کرتے آئیں گے، کرتے جائیں گے تا قیامت سلسلہ چلے گا، لیکن اس کے علوم و معارف کا سلسلہ کبھی ختم نہیں. یہ علم الہی ہے اور ماشاءاللہ مولانا نے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ کام جو کیا ہے عربی زبان میں کیا ہے، یہ زیادہ خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کا لگاؤ اور تعلق عربی سے زیادہ زیادہ مضبوط فرمائے. لیکن میں جو اس وقت بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں نے ابھی تفسیر کو دیکھا نہیں ہے، علمی لحاظ سے میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب کا جو مزاج ہے اور جو نہج ہے، اس سے یہی امید بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ سلف صالحین کی تفسیر کا تتبع انہوں نے کیا ہوگا، یقیناً اس میں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے. میں یہاں پر جو حاضر ہوا آج، وہاں پر مسجد الرشاد میں حجاج کرام کی تربیت تھی، 2.5 گھنٹے میں وہاں تھا. پھر میں نے کوشش کی کسی طرح اس مجلس میں، چاہے مجھے آخر میں ہی حاضری کا موقع ملے، یہ سعادت کل کو اگر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائیں، اسی مجلس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سعادت سے ہمیں بھی بہرور فرمائے. میں تو واللہ اس جذبے سے حاضر ہوا، مجھے نہ بولنے کا ارادہ تھا نہ تقریر کا کوئی پروگرام تھا، ان حضرات نے حکم فرمایا، ورنہ تو میں اس مجلس میں شرکت کو اپنے لیے بہت ہی بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اپنی زندگی کا ایک بہت حسین لمحہ اس کو اور حسین لمحات میں ان کو شمار کرتا ہوں. لیکن چونکہ یہاں پر الحمدللہ مجمع بہت ذمہ دار حضرات کا ہے،
تو ایک درد کے ساتھ میں ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ان حقوق کی ادائیگی کو بنانا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت ہی مکرم بزرگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو حضرت تھانوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور بڑے بڑے بزرگوں کے استاد تھے۔ انہوں نے بھی آخر عمر میں قرآن پاک پر پوری توجہ لگائی، اور ہمارے اکابر میں سے ماشاءاللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان سارا کا سارا ہی خانہ ہمہ آفتاب، خود شاہ صاحب نے کشف الرحمان، پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فتح العزیز، جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا میری نظر سے تقریباً 2000 تفسیریں مطبوعہ مخطوطہ وغیرہ گزری ہیں، لیکن جس طرح سے فتح الباری لکھ کر صاحب حافظ بن حجر اسقلانی نے فرمایا لا ہجرت، علماء نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے علاوہ آنے کے بعد اب کہیں جانے کی ضرورت، بس فتح الباری کافی ہے۔ یہ کیفیت اگر تفاسیر میں کسی تفسیر کو حاصل ہو سکتی تھی وہ تفسیر فتح العزیز تھی، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ انگریزوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں طرف سے جو ظالمانہ اقدامات ہوئے اس دور میں، اس کی نظر ہو گیا، کچھ جو ہے ضائع ہو گیا۔ اس وقت صرف یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وان تصوموا خیر لکم ان کنتم، یہیں تک اس کی تفسیر ہے، شروع سے سورہ فاتحہ کی ہے اور ادھر 29 اور 30ویں پارے کی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کتنا زبردست کام ہے ماشاءاللہ، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پھر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو 40 سال اپنے اسی کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا جنازہ بھی مسجد اکبری سے نکلا، ان کا جنازہ ان کے گھر سے، حالت اعتکاف میں وہ تفسیر لکھتے رہے، بلکہ ان کا شعر تو مشہور ہے کہ در روز قیامت ہر کسے باخیش دارد نام ہے من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآن در بغل۔ میرے پاس تو یہی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے ہم کو یہ فکر دی کہ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہونا چاہیے، اوڑھنا بچھونا ہماری زندگی کا مقصد عظیم یہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے، اس وقت بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ علماء کرام کی ایک مجلس بیٹھی، بہت سارے آپ کے شاگرد اور ذمہ دار قسم کے علماء وہاں موجود تھے۔ حضرت نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بات ارشاد فرمائی جو میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں، جیل کی تنہائیوں میں، قرآن پاک کی تو محنت چل رہی تھی ماشاءاللہ، جو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کا موضوع القرآن، وہ جو زمانے کے محاورات کی تبدیلی کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا اس کا، تو حضرت نے اس کی تفصیل فرمائی اپنے انداز سے اور تشریح بھی فرمائی سورہ مائدہ پر۔ پھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی، اور سعودی حکومت نے اس کو چھپایا بھی تھا، وہ ہر گھر میں تقریباً موجود بھی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد جب پہنچے تو علماء کرام ملاقات کے لیے آئے۔ اس کے بعد آپ کچھ ہی مہینے اس دنیا میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت ہی غور و فکر اس پر کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں، غیر ہم پر اتنے غالب کیوں آ گئے ہیں، ہم اتنے مغلوب اور محکوم کیوں ہو گئے ہیں۔ اس پر میں نے خوب غور کیا تو قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے 2 نتیجے اخذ کیے، میں 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہے، فرقہ بندیاں ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول ہے۔ اور دوسرا جو اہم سبب ہے وہ ہمارا قرآن مجید سے دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں رفعت و بلندی کے، وہ قرآن کی بنیاد پر، اور ذلت و رسوائی کے بھی قرآن کی بنیاد پر۔ ان اللہ یرفع، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مقدس قرآن کی برکت سے ہی کچھ قوموں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قوموں کو عرش سے اٹھا کر ذلت و پستی کے غار پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی بنیاد پر، انہ لقول فصل وما هو بالحزن، سارا دار و مدار اس کتاب الہی پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کن حالات میں تھے؟
شراب نوشی، بدکاری اور سارے گناہوں میں مبتلا تھے. انہوں نے قرآن کا دامن تھاما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس حال میں پہنچایا کہ تھے نہ جو خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا حال پیدا کی قرآن پاک کی، یہ کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کا فیض تھا، قرآن پاک کی برکت تھی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اقبال نے تو یہی رونا رویا ہے، کیا 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 کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن. ہماری خواری اور ذلت کا سبب ترک قرآن ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی، علماء کرام کا مجمع تھا. فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں پر غور کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپسی انتشار اور قرآن سے دوری ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. لہذا میں طے کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے بھی باقی لمحات ہیں میں کوشش کروں گا، میں پوری محنت کروں گا، میں پوری سعی کروں گا کہ جگہ جگہ، محلہ محلہ، قریہ قریہ کیا مکاتب قائم کروں، تاکہ وہاں ہماری قوم اور ملت کے بچے قرآن مجید کے الفاظ سیکھیں، قرآن مجید سے آشنا ہوں. اور جگہ جگہ مساجد میں قرآن مجید کے درس کے حلقے قائم کروں گا، تاکہ ہماری قوم کے جوان و بزرگ جو ہے قرآن کے مفاہیم اور معانی سے آشنا ہو جائے. بلکہ جو بات فرمائی کی انتشار کی، وہ انتشار بھی در حقیقت قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم خلاصہ نکالیں گے، تمام بیماریوں کی جڑ قرآن سے دوری ہے، اور تمام مسائل کا حل قرآن سے وابستہ ہے. قرآن پاک میں اسی چیز کو صاف کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو اے ایمان والو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے. موت اس حال میں آنی چاہیے تم اللہ کے فرما بردار بن کر مرو. اور اس کی صورت کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپ سے انتشار کا شکار مت بنو. ہمارے بزرگ گزرے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پڑھاں کنو مودو، قرآن پڑھاں کن گئی سور، قرآن پڑھاں زندگی درود، قرآن پڑھاں دود منصور. تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں، بہت ہی یہ کیا کہتے ہیں درد دل کے ساتھ ہم طے کر کے اٹھیں یہاں سے. انشاءاللہ یہ مجلس کی کامیابی کی دلیل ہے. ہم یہاں سے ایک درد لے کر اٹھیں، ایک مشن لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی وقف ہے قرآن مجید کے نشر و اشاعت کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور آپ سب کی طرف سے. اللہ تعالی ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، اور اس کو ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.